120 ممالک جس میں شریک تھے گورننس کے حوالے سے. پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ 109. مطلب آپ کسی چیز میں آپ کوئی کارنامہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت بڑی خراب ہے. پاکستان کی عزت، کوئی گلوبل سروے آ جائے، کسی چیز کا سروے آ جائے، اس میں سب سے پیچھے پاکستان ہوتا ہے، اور کہتے ہیں پاکستان کی عزت بڑی بڑھ گئی ہے. عزت وہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب جاتے ہیں، وہ ریڈ پاسپورٹ رکھتے ہیں تو بڑا ظاہر ہے فورن اسٹیمپ لگتی ہے. وہ جو گرین پاسپورٹ کے ساتھ جاتا ہے، جس کو ویزا نہیں مل رہا، جو دھکے کھا رہا ہے، پاکستانی، عام پاکستانی، پڑھا لکھا پاکستانی، اس سے پوچھے کہ پاکستان کی عزت بات کیا ہے. اپنے ریڈ پاسپورٹ کے بیسس پر کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست عزت ہے. آپ کو جو شاہی محل میں عزت ملتی ہے اس کے بیسس پر کہتے ہیں. یہ تو 3 میں نے آپ کو حکومتی عہدیداروں کی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے. پچھلے ہفتے ایک اور سروے آیا جو حکومت نے کرایا ہے، اپوزیشن نے نہیں کرایا. وہ سروے تھا ان امپلائمنٹ کے بارے میں. کیا کہتا ہے سروے؟ پچھلے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری. یہی باتیں ہم پہلے بیٹھ کے کرتے تھے نا، اب حکومت نے بھی کہہ دیا. 21 سال 2004 کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے اس وقت حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے. اور یہ حکومت کے نمبرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. حفیظ پاشا یا دوسرے اکانومسٹ وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے، حکومت کہہ رہی ہے 7% ہے. 7% کو بھی لے لے تو 21 سال کی بلند ترین شرح ہے بے روزگاری. اب یہ کس نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ ہر چیز پر بات ہوگی حکومت کی طرف سے. پرائم منسٹر صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں، عوام کی نہیں کبھی بات کریں گے، بے روزگاری کی نہیں بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے پتہ ہے نمبرز کیا ہیں. غربت کی نہیں بات کریں گے کیونکہ پتہ ہے نمبرز کیا ہیں کہ پاکستان میں کی تاریخ میں کبھی 45% پاکستان کی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں تھے. کبھی مہنگائی کی نہیں بات کریں گے. یہ کریں گے کہ ہم پچھلے سال کے مقابلے، کوئی پچھلے سال 38% تو آپ ہی لے کے گئے تھے. ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا یا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے 38% سے نیچے لے کے، بھائی 38% دے کے کون دیا تھا؟ پہلے 38% آیا تھا 1.25 سال پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد. پی ٹی آئی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 12.7% تھا اپریل 2022 میں. آپ اس کو مئی 2023 تک بڑھا کے 38% تک لے کے چلے گئے تھے. اس کی مار کس نے کھائی ہے؟ اس کی مار پاکستان کے عوام نے کھائی ہے. آج جو مڈل کلاس کا پرچیزنگ پاور ہے اس کی حالت دیکھ لے 60% کم ہو گئی ہے. اور میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس کو سمپل الفاظ میں، جو کام آپ کو 20,000 میں آپ کی خریداری ہوتی تھی یا آپ کا خرچہ پورا ہوتا تھا 20,000 میں، آج سے 3 سال پہلے اب 50,000 روپے چاہیے. اتنے خراب حالات ہو گئے. اور لاسٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ. میں نے اور تیمور جھگڑا صاحب نے جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی تو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. ہم نے سوال ریز کیے تھے. ہم نے پوچھا تھا کہ یہ 5,300 کا غبن جو ہوا ہے اس میں کون شامل ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوئی ہے، اس کی لسٹیں جاری کریں. آج تک تقریباً کل 2 ہفتے ہو جائیں گے، نہ وزیر اعظم نہ ڈپٹی وزیر اعظم نے آ کے اس کی تفصیل سے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر بتایا نہیں ہے کہ جی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی وہ اتنی سخت رپورٹ حکومت وقت کے بارے میں، پاکستان کی بدحالی کے بارے میں، پاکستان کے گورننس سسٹم کے حوالے سے، پاکستان میں غربت کے حوالے سے، پاکستان میں یہ تک انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ڈیزائن ایسی ہے کہ جی یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں. جیسے شوگر سکینڈل ہوتا ہے، جیسے ویٹ سکینڈل ہوتا ہے، یہ پروکیورمنٹ رولز کو ریلیکس کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے. اتنی سخت رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب لندن میں بیٹھے رہے 5 دن اور آنے کے بعد بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. کچھ حکومتی سینئر عہدیداروں نے جو معیشت کے بارے میں پچھلے 1 ہفتے میں باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ تجارت کی بات ہو رہی تھی اور آج ہی تجارتی خسارے کے حوالے سے فگر آئی ہے، آج ہی حکومت نے ریلیز کیا ہے. ایکسپورٹس جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایکسپورٹس ہے پلنج. ایکسپورٹ کنسسٹنٹلی پچھلے 3-3.5 سال میں ایک کمیٹی دوسری کمیٹی، یہ اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ، باوجود سب کے ابھی جو 4 مہینے کی رپورٹ آئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر گئی ہیں، برے طریقے سے نیچے گر گئی ہیں. اور تجارتی خسارہ جو ہے 37% بڑھ گیا، 37% بڑھ گیا. اب میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ جو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ جی حکومت کہتی رہی ہے کہ زبردست ریکوری ہو گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے میں، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا کے یہاں لے کے آ گئے. یہی پچھلے 3 سال سے ہم سنتے رہے. اب پچھلے ہفتے یہاں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا اور اس سیمینار میں 3 سینئر ترین حکومتی شخصیت، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پرائیویٹائزیشن منسٹر اور سب سے امپورٹنٹ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سرفراز کی اسٹیٹمنٹس. یہ پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میں جنرل سرفراز کی اسٹیٹمنٹ سے شروع کروں گا. ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ ملک میں یہاں آ کے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا، یہاں کا گورننس سسٹم صحیح نہیں ہے، یہاں کا ٹیکس اسٹرکچر صحیح نہیں ہے، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جتنے ٹیکسز پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. یہ جنرل سرفراز کے الفاظ ہیں.
جنرل سرفراز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بزنس ایز یوزل اب نہیں چل سکتا. ایگزیکٹ ورڈز بزنس ایز یوزل جو پچھلے 2-3 سال سے چلتا رہا ہے وہ نہیں چل سکتا, اس سے آگے ترقی نہیں ہو سکتی, پاکستان معیشت میں پھنسا رہے گا. یہ SIFC کے سینئر ترین رہنما یہ بتا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم تو ان کی بات سے 100% اتفاق کر رہے ہیں. جب ہم کہتے تھے تو ہمیں گالیاں پڑتی تھی, جب ہم یہی بات کرتے تھے کہ پاکستان از ناٹ اے کنڈیوسو پلیس فار انویسٹمنٹ یہاں کا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورننس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہاں نئی لوگ آ کے انویسٹ کریں گے. گورنر اسٹیٹ بینک کیا فرماتے ہیں؟ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جو ہم نے پالیسی پچھلے کچھ عرصے سے رکھی ہوئی ہے, کچھ سالوں سے, it has inflicted serious pain to the people of Pakistan. اور اب وقت آ گیا ہے, گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی پالیسیز کو چینج کرے. یہ محمد زبیر یا تیمور جھگڑا نہیں کہہ رہے ہیں, یہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں, کیونکہ سب کو نظر آنا, اب سب پتہ کیا یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ سب بچنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ معیشت ٹھیک نہیں, کیونکہ آپ نے ڈھنڈورا پیٹ کے جی ریکوری ہوگی, وہ جی فلانی رپورٹ آ گئی, انٹرنیشنل فلانی رپورٹ آ گئی. رپورٹ کیا ہوتی تھی کہ جی بینکس بڑا پروفٹ کما رہے ہیں, بینکس تو پروفٹ کما ہی رہے ہیں, حکومت کو ادھار چاہیے ہوتا ہے, بینک ان کو پیسے دیتا ہے, وہ پیسوں سے ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے اور پروفٹ بڑھ جاتا ہے. تیسرے صاحب جو ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر, بائی دا وے بڑے اچھے صاحب ہیں, محمد علی صاحب, انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں, انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں, لیکن یہاں کا گورننس سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہاں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. ابھی آپ مجھے خود بتائیے, میں نے آپ کو 3 سینئر ترین عہدیداروں کا ذکر کیا, حکومت کے پاس کوئی جواب ہے, وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی جواب ہے, ساتھ میں نے تجارتی خزانہ بھی بتا دیا 37% بڑھ گیا. اگر ہماری بات نہیں سن رہے تھے وزیر اعظم صاحب تو کم سے کم اپنے لوگوں کی تو بات سن رہے ہیں. اگر اپنے لوگوں کی بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو کیا 3.25 سال کے بعد وزیر اعظم کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ان کو کوئی جواب دینے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کیوں اس دھانے پر لا کے, اگر گورننس سسٹم خراب ہے. اور ابھی ایک انٹرنیشنل سروے آیا ہے, گلوبل سروے آیا ہے, کل ہی آیا ہے, 120 ممالک جس میں شریک تھے گورننس کے حوالے سے, پاکستان کی پوزیشن کیا ہے 109. مطلب آپ کسی چیز میں آپ کوئی کارنامہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت بڑی خراب ہے. پاکستان کی عزت, کوئی گلوبل سروے آ جائے, کسی چیز کا سروے آ جائے, اس میں سب سے پیچھے پاکستان ہوتا ہے, اور کہتے ہیں پاکستان کی عزت بڑی بڑھ گئی ہے. عزت وہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب جاتے ہیں, وہ ریڈ پاسپورٹ رکھتے ہیں تو بڑا ظاہر ہے فورن اسٹیمپ لگتے ہیں. وہ جو گرین پاسپورٹ کے ساتھ جاتا ہے, جس کو ویزا نہیں مل رہا, جو دھکے کھا رہا ہے, پاکستانی, عام پاکستانی, پڑھا لکھا پاکستانی, اس سے پوچھے کہ پاکستان کی عزت بات کیا ہے. اپنے ریڈ پاسپورٹ کے بیسس پر کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست عزت ہے, آپ کو جو شاہی محل میں عزت ملتی ہے اس کے بیسس پر کہتے ہیں. یہ تو 3 میں نے آپ کو حکومتی عہدیداروں کی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے. پچھلے ہفتے ایک اور سروے آیا جو حکومت نے کرایا ہے, اپوزیشن نے نہیں کرایا. وہ سروے تھا ان امپلائمنٹ کے بارے میں. کیا کہتا ہے سروے؟ پچھلے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ, بے روزگاری. یہی باتیں ہم پہلے بیٹھ کے کرتے تھے نا, اب حکومت نے بھی کہہ دیا 21 سال 2004 کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے اس وقت حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے. اور یہ حکومت کے نمبرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, حفیظ پاشا یا دوسرے اکانومسٹ, وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے, حکومت کہہ رہی ہے 7% ہے. 7% کو بھی لے لے تو 21 سال کی بلند ترین شرح ہے بے روزگاری. اب یہ کس نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ ہر چیز پر بات ہوگی حکومت کی طرف سے. پرائم منسٹر صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں, عوام کی نہیں کبھی بات کریں گے, بے روزگاری کی نہیں بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے پتہ نمبرز کے ہیں. غربت کی نہیں بات کریں گے کیونکہ پتہ نمبرز کے ہیں کہ پاکستان میں کی تاریخ میں کبھی 45% پاکستان کی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں تھے. کبھی مہنگائی کی نہیں بات کریں گے, یہ کریں گے کہ ہاں پچھلے سال کے مقابلے, کوئی پچھلے سال 38% تو آپ ہی لے کے گئے تھے. ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا, یا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے 38% سے نیچے لے کے, بھائی 38% دے کے کون دیا تھا پہلے؟ 38% آیا تھا 1.25 سال پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد. پی ٹی آئی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 12.7% تھا اپریل 2022 میں. آپ اس کو مئی 2023 تک بڑھا کے 38% تک لے کے چلے گئے تھے. اس کی مار کس نے کھائی ہے؟ اس کی مار پاکستان کے عوام نے کھائی ہے. آج جو مڈل کلاس کا پرچیزنگ پاور ہے اس کی حالت دیکھ لے 60% کم ہو گئی ہے. اور میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس کو سمپل الفاظ میں, جو کام آپ کو 20,000 میں آپ کی خریداری ہوتی تھی یا آپ کا خرچہ پورا ہوتا تھا 20,000 میں, آج سے 3 سال پہلے اب 50,000 روپے چاہیے. اتنے خراب حالات ہو گئے. اور لاسٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, IMF کی رپورٹ. میں نے اور تیمور جھگڑا صاحب نے جب IMF کی رپورٹ آئی تھی تو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. ہم نے سوال
ریز کیے تھے. ہم نے پوچھا تھا کہ یہ 5300 کا خپت جو ہوا ہے اس میں کون شامل ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوئی ہے, اس کی لسٹیں جاری کریں. آج تک تقریباً کل 2 ہفتے ہو جائیں گے, نہ وزیر اعظم نہ ڈپٹی وزیر اعظم نے آ کے اس کی تفصیل سے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر بتایا نہیں ہے کہ جی جو IMF کی رپورٹ تھی وہ اتنی سخت رپورٹ حکومت وقت کے بارے میں, پاکستان کی بدحالی کے بارے میں, پاکستان کے گورننس سسٹم کے حوالے سے, پاکستان میں غربت کے حوالے سے, پاکستان میں یہ تک انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ڈیزائن ایسی ہے کہ جی یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, جیسے شوگر سکینڈل ہوتا ہے, جیسے ویٹ سکینڈل ہوتا ہے, یہ پروکیورمنٹ رولز کو ریلیکس کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے. اتنی سخت رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب لندن میں بیٹھے رہے 5 دن, اور آنے کے بعد بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ایک چیز کہوں گا میں, کیونکہ PTI کے جو سندھ کے ہمارے وہ پریزیڈنٹ ہیں علیم عادل شیخ صاحب, وہ جہاں موجود ہیں, وہ ان سے تفصیل سے بات کریں گے. لیکن میرا فرض بنتا ہے چونکہ کراچی سے ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے, پورے پاکستان کا ہوگا لیکن کراچی والوں کا خاص طور پر. وہ جو بچی کا واقعہ ہوا تھا 3 سال کا, وہ پہلا نہیں تھا, لیکن اگر اب بھی ہوش نہیں آئے گا, جو حکومت گٹر کے ڈھکن میں فکس کر سکتی ہے وہ حکومت باقی کام کیا کرے. باقی چیزیں علیم عادل شیخ صاحب بات کریں.